بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد احباب ذی وقار آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 45واں درس ہے۔ احباب گرامی، رسول مکرم نبی محتشم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جسے امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یعنی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو سامعین گرامی، قبر کے حوالے سے نبی مکرم رسول محتشم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک آپ نے سنا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ العیاذ باللہ تعالی، اللہ رب العزت ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ فرمائے۔ اور درود پاک ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے قبر جنت کے باغوں سے باغ بن جاتی ہے۔ اس حوالے سے جامع کرامات اولیاء میں ایک واقعہ مرقوم ہے، جسے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس مبارک کتاب میں درج فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ احمد بن ادریس رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید مکہ مکرمہ میں فوت ہوا اور اس کو جنت المعلا میں دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کیا گیا تو وہاں ایک بزرگ صاحب کشف بھی تھے۔ انہوں نے کشف کی نظر سے دیکھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے کی قبر میں جنت سے فرش لا رہے ہیں اور کبھی جنت سے قندیلیں لا رہے ہیں، اور حضرت ملک الموت علیہ السلام نے خود قبر میں فرش بچھایا، قندیلیں نصب کی اور قبر تا حد نظر کھل گئی۔ جب ان صاحب کشف بزرگ نے یہ منظر دیکھا تو دل میں رشک پیدا ہوا کہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی قبر نصیب کرے۔ اتنا دل میں خیال آنا تھا کہ حضرت ملک الموت نے اس صاحب کشف بزرگ کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ کون سی مشکل بات ہے، جو مومن بھی وہ درود پاک پڑھے جو شیخ احمد بن ادریس کی طرف منسوب ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایسی ہی قبر عطا کرے گا۔ وہ درود پاک کچھ اس طرح سے ہے، اللہم انی اسألک بنور وجہ اللہ العظیم الذی ملأ ارکان عرش اللہ العظیم وقامت بہ عوالم اللہ العظیم ان تصلی علی مولانا محمد ذی القدر العظیم وعلی آل نبی اللہ العظیم بقدرت عظمت ذات اللہ العظیم فی کل لمحۃ ونفس عدد ما فی علم اللہ العظیم صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ العظیم تعظیما لحقک یا مولانا یا حبیب اللہ ویا ذا الخلق العظیم وسلم علیہ وعلی آلہ مثل ذالک واجمع بینی وبینہ کما جمعت بین الروح والنفس ظاہرا و باطنا یقظتا و مناما واجعلہ یا رب روحا لذاتی من جمیع الوجوہ فی الدنیا قبل الآخرۃ یا عظیم۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو حضرت خواجہ احمد بن ادریس رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھا کرتے تھے۔ اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے ان کی قبر جنت کے باغوں سے باغ بن گئی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی قبر میں قندیلیں لگا رہے ہیں، جنت کا فرش بچھا رہے ہیں، اور اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم بھی ایسی مہکتی ہوئی اور روشن اور خوشبوؤں سے معطر قبر چاہتے ہیں تو ہمیں بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور بالخصوص اگر ہم یہ درود پاک یاد کر لیں اور اس درود پاک کو پڑھا کریں تو انشاءاللہ مزید برکات حاصل ہوں گی۔ لیکن اگر کسی کو یہ درود پاک یاد نہیں ہے تو اس حوالے سے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو یہ درود پاک یاد نہیں تو وہ جو بھی درود پاک محبت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے یہ انعام عطا کر دے گا، کیونکہ جتنے بھی درود پاک بزرگان دین سے روایت کیے گئے ہیں وہ برکت اور عظمت سے خالی نہیں، بلکہ ہر درود پاک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گنت اور بے شمار انعامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر اس مومن کو جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے اسے محروم نہیں کرتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيد العالمين وعلى آله وصحابه أجمعين.